تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اسلم کا سوال بہت سادہ تھا، لیکن اس کا سادہ سا سوال سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا کہ صاحب جی، وزیر خزانہ بدل گیا ہے، اب تو مہنگائی کم ہو جائے گی نا؟ سوال کرنے کے بعد وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور جواب کا منتظر تھا۔ میں اسلم کو جواب دینے کی بجائے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ اسلم کو میں تب سے جانتا ہوں جب 25 برس قبل میں لاہور سے اسلام آباد آیا تھا۔ وہ ایک ریٹائر فوجی تھا۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسے سرکاری ادارے میں چپڑاسی کی نوکری مل گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا اور ان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے شام کو مختلف گھروں میں کام کرتا تھا۔ میرے گھر میں بھی کام کرتا تھا۔ پچھلے سال وہ سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گیا تو ایک بچی کی نوکری کے لیے میرے پاس آیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث اس کی بچی کو نوکری نہ مل سکی تو اس نے صبر شکر کر لیا۔ کچھ عرصہ سے اس نے مہنگائی کے خلاف شور مچا رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمت کیا تھی اور اب کیا ہے وہ یہ بتاتا۔ کل وہ مجھے ملا تو اسے سلام دعا کیے بغیر ہی بچوں کی طرح شور مچا دیا اور پنجابی لہجے میں مہنگائی کو منگائی قرار دیتے ہوئے پوچھنے لگا، صاحب جی اب اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی نا؟ اب تو وزیر خزانہ بدل گیا ہے۔ جب اس نے 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے جھکی جھکی نظروں سے کہا، وزیر خزانہ تو بدل گیا لیکن ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اسلم اپنے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر رمضان میں غریبوں کا کیا ہوگا؟ میں پھر خاموش ہو گیا۔ اس سے ہم نے سوال کو خود ہی جواب دیا اور کہا کہ ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا اور ہر شے مہنگی ہو گئی ہے۔ رمضان آ گیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ بولتا جا رہا تھا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز میں بہت سی آوازیں شامل ہو چکی ہیں اور میرے ارد گرد شور سا مچا ہوا ہے۔ اسلم نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ کون تھا اور اس کا جگہ وزیر خزانہ بننے والا عماد اظہر کون ہے۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ کو بدل دیا تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں پاکستان کے اکثر مسلمان زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلم جیسے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے برے حشر سے خوفزدہ ہیں اور نئے وزیر خزانہ میں کسی مسیحا کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب نیا وزیر خزانہ ان کے لیے مسیحا ثابت نہ ہوا تو پھر لاکھوں کروڑوں اسلم سے بددعائیں دیں گے۔ اسلم نہیں جانتا کہ اگر حفیظ شیخ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ کے الیکشن میں کامیاب ہو جاتا وہ آج بھی پاکستان کا وزیر خزانہ ہوتا۔ وہ الیکشن ہار گیا تو اسے وفاقی وزیر کے عہدے سے ہٹانا ایک آئینی مجبوری تھی۔ وزیر اعظم نے سوچا کہ اب حفیظ شیخ میرے کسی کام کا نہیں تو چلو مہنگائی کی ذمہ داری اس پر ڈال کر عماد اظہر کو وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر عماد اظہر بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ جب سے مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں بچوں کی طرح سے لڑنا شروع کیا ہے، عمران خان کو اپنی ناکامیوں کا خوف نہیں رہا۔ انہیں یقین ہے کہ بادشاہ گھروں کے پاس ان کا کوئی متبادل نہیں، اس لیے انہوں نے بے خوف ہو کر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی۔ جس مودی کو عمران خان پچھلے سال ہٹلر کہا کرتے تھے، اس مودی کو خط لکھ کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام بھارت کے ساتھ دوستی چاہتی ہے۔ بھارت کے ساتھ دوستی کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جب کوئی دوسرا بھارت کے ساتھ دوستی کی بات کرتا تھا تو عمران خان اور اس کے سرپرست اسے غدار قرار دیتے تھے۔ یاد کیجئے فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور آئے، مینار پاکستان پر گئے اور پاکستان کے ساتھ دوستی کی خواہش ظاہر کی۔ جواب میں کارگل کی جنگ چھیڑ دی گئی اور اکتوبر 1999 میں نواز شریف حکومت کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ دسمبر 2015 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی لاہور آئے اور پاکستان سے دوستی بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کچھ عرصہ بعد نواز شریف کی پھر سے چھٹی کر دی گئی۔ جب مودی صاحب خود چل کر پاکستان آئے تو عمران خان نے نواز شریف کو مودی کا یار قرار دے دیا۔ پھر یہی مودی ہٹلر قرار دیا گیا اور اچانک یہی مودی ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا یار بن گیا۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر باقاعدہ آئینی قبضہ کر لیا، ساری کشمیری قیادت کو جیلوں میں پھینک دیا۔ عمران خان نے کچھ دن تک تو ہٹلر کا شور مچایا اور اب ہٹلر سے پیار محبت شروع کر دیا۔ مودی کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ڈرامہ اور کشمیریوں کو پاکستان سے محبت کی سزا دوں۔ عمران خان نے مودی کے نام پر اپنے حالیہ خط میں کشمیریوں کا ذکر کیا ہے لیکن بھارتی جیلوں میں بند کشمیری قیادت کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کوئی راز نہیں رہا کہ مودی حکومت نے 2007 کے مشرف فارمولے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے اور پاکستان میں بھی اس فارمولے کو نیا نام دے کر میڈیا میں سیلز ایجنٹ تلاش کیے جا رہے ہیں تاکہ پروڈکٹ کو عوام کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کا اصل مسئلہ اب مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ آزاد کشمیر ہے، جہاں جلد نئے انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات میں عمران خان مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر میں بھی
تحریک انصاف کی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو بھلے کشمیر فروش قرار دیتے رہے لیکن خان صاحب کو ہر خوف سے آزادی مل چکی ہے، کیونکہ ان کے مخالفین آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے جب 5 اگست کی بھارت میں وہ اہمیت ہوگی جو 16 دسمبر کی بنگلہ دیش میں ہے۔ 16 دسمبر کسی جنرل کی نیازی کی یاد دلاتا ہے، 5 اگست عمران نیازی کی یاد دلایا کرے گا۔